أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ سبحان بن عثمان صاحب. آپ مختصر نظم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ وقاص بن شفیق صاحب. السلام علیکم. قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. تطہیر و ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے. تطہیر و ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے. ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہوں اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں. ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہوں اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں. ہم ذکر تلاوت جب ہونٹوں پہ سجائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک
کے سینے کو پھولوں سے سجائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہے، توحید کے داعی ہے جو رہبر ایمان ہے۔ آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہے، توحید کے داعی ہے جو رہبر ایمان ہے۔ قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ وقاص بن شفیق صاحب۔ میں استاد محترم کی آمد پر پوری جماعت کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مختصر سا ان کے سامنے اس پروگرام کے حوالے میں تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ پروگرام ہم نے 17 رمضان سے شروع کیا تھا، جس میں تقریباً 30 حفاظ نے حصہ لیا تھا۔ الحمدللہ 20 حفاظ وہ تھے جو ماشاءاللہ اپنے گھروں میں اور مختلف جگہ میں پورا قرآن مجید سنا رہے ہیں۔ ان کے مابین یہاں قیام اللیل میں مقابلہ ہوا، ان کی قرات کو سنا گیا، اور اس پروگرام کو انعقاد کرنے کا مقصد ان بچوں کی حوصلہ افزائی اور ان کو مستقبل میں اچھا پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے تاکہ یہ اور اچھے انداز سے قرآن مجید کی خدمت کر سکیں۔ ماشاءاللہ ان 20 حفاظ میں سے ہر ایک نے ایک سے ایک بڑھ کر سنایا۔ یہ جو تلاوت سنا رہے تھے وہ بھی ان 20 حفاظ میں ہی شامل ہیں، اور جس بچے نے ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے نظم پیش کی ہے اس نے بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں یہ بھی ان 20 حفاظ میں ہی شامل ہیں۔ 10 حفاظ وہ تھے جو ابھی حفظ کر رہے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی موقع دیا گیا تاکہ وہ آئیں اور اچھے انداز سے اپنے حفظ کو مکمل کریں۔ یہ سب بچے جو ہیں یہ مومن آباد کے ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، ان میں کوئی بچہ باہر کا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ 17 رمضان سے لے کر آج 27 رمضان ہے، یہ بہت ہی مفید پروگرام ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو منعقد کرنے والوں جنہوں نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی ان کے لیے بھی ہم دعائیں خیر کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے اس محلے کے جناب محترم ڈاکٹر مقصود صاحب، انہوں نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھرپور انداز میں یہ کردار ادا کیا۔ ہر آفر جو ہے ان بچوں کے لیے رکھی کہ وہ یہ جو قرآن مجید سنائیں گے ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا، اور اگر وہ کسی کھانے کی بھی پیشکش کریں گے کہ ہم نے یہ چیز کھانی ہے ان کو وہ بھی کھلائی جائے گی۔ یہ انعامات بھی ان کی طرف سے آج ان کو پیش کیے جائیں گے، اور آئندہ سال انہوں نے ان بچوں کے لیے یہ ترتیب رکھی ہے کہ جو بچہ ان میں سے پورا سپارہ بغیر غلطی کے اچھے تلفظ کے ساتھ اچھے لہجے کے ساتھ سنائے گا، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ پہلا انعام جو ہے 20,000 روپے کا اس کا پہلا انعام ہوگا، اور دوسرا انعام اس کا 10,000، اور اسی طرح تیسرا انعام جو ہے اس کا 5,000 کا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔
اب میں فضیلت الشیخ استاد محترم جناب پروفیسر یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ تعالی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کو نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ عزت مآب علماء و مشائخ، واجب الاحترام سامعین محترم اور بہت ہی عزیز القدر حفاظ کرام، مجھے اس پروگرام میں شرکت کر کے یقیناً بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی منفرد پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازے جنہوں نے بڑی محنت کر کے ماشاءاللہ اس پروگرام میں شرکت بھی کی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی میں دعا گو ہوں جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا، یہ پروگرام بنایا، اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اور ان میں قرآن سے رغبت پیدا کرنے کے لیے بھی اس کو پروان چڑھایا۔ لیکن یہ یہاں حاضری ہو کے بچوں کو دیکھ کے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ یہاں مسجد بھری ہوتی تھی، بڑے کدھر ہے؟ رمضان ہے ماشاءاللہ، تو راتیں جاگنا چاہیے، اور خاص طور پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں موجود رہنا چاہیے تھا تاکہ بچوں کو بھی حوصلہ ہوتا۔ ماشاءاللہ یہ جان کر بھی مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ 20 حفاظ، اور یہ سارے کے سارے اس محلے کے ہیں جس کا نام مومن آباد، ماشاءاللہ مومن لوگ رہتے ہیں جی۔ اچھا، لیکن یہ تو 20 ہوتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جی اس محلے کو اسم مسمہ فرمائے، سارے مومن ہی رہاں بستے ہوں۔ اللہ سب کی ایمان کی جو حلاوت ہے اور ایمان کی جو حرارت ہے اس کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، ایک بڑا خوبصورت رجحان ہے پاکستان میں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سن 70 کے عشرے میں جب میں دارالقرآن میں پڑھنے کے لیے آیا، اور اس وقت بھی مسجدیں تو تھیں، اہل حدیث یہ بھی مسجد موجود تھی، اور بھی بہت ساری مسجدیں۔ تو رمضان کے مہینے میں تراویح کے لیے حفاظ نہیں ملتے، دوسرے شہروں سے یہاں حفاظ آتے تھے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح مولانا طیب معاذ رحمہ اللہ، ان کی مسجد ہے محمد پورہ میں، گوہند پورہ کے ساتھ، وہاں جو قاری تراویح کے لیے آتے تھے کراچی سے، حافظ نہیں تھا، قاری نہیں تھا، لیکن ایسا ایسا رجحان بنا ہے کہ
کہ اب ماشاءاللہ مسجدیں ملتی نہیں ہیں اور وفات زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ گھروں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور ویسے بھی قرآن حکیم یاد ہی تک رہتا ہے کہ وہ تراویح پڑھے. اب ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہر سال حفاظ کی تیار ہوتی ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہر سال پاکستان میں تمام مکاتب فکر جس میں ہم بھی شامل ہیں، دیگر مکاتب فکر بھی شامل ہیں، 1,20,000 حفاظ تیار ہوتے ہیں. 1,20,000 حفاظ ہر سال تیار ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت جذبہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین اپنے بچوں کو اس طرف لگاتے ہیں اور ساتھ میں اسکول بھی اور دیگر جو تعلیم ہے وہ بھی جاری رکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھا جذبہ ہے جس کی تحسین کرنی چاہیے، اور خاص طور پر یہ پروگرام دیکھ کر تو بہت ہی زیادہ مجھے خوشی محسوس ہوئی. ایک اچھا پروگرام ہے جس کے ذریعے سے طلباء کے درمیان تنافس پیدا ہوتا ہے اور مقابلہ پیدا ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کے ساتھ ان کی وابستگی بڑی مضبوط ہے. یہ مہینہ ویسے بھی رمضان کا مہینہ شہر القرآن ہے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم جیسی نعمت کو اتارنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا، اور یہ مہینہ اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سب کا تعلق ہماری روحانیت سے. یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت ہے. ہم روزے بھی رکھتے ہیں جو کہ بہت بڑی عبادت ہے اور فرض عبادت ہے. پھر اس مہینے میں قرآن نازل ہو رہا، پھر اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے. ماشاءاللہ سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اگر روحانی طور پر مضبوط کرنا چاہے تو اس سے بہتر موقع ہوتا ہے. میں اور آپ، ہمارا یہ جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ بہت اس میں گوشت ہے، خون ہے، ہڈیاں ہیں، سب مٹی سے بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بھی مٹی سے بنائی. ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں وہ اناج کی شکل میں ہو، سبزی ہے، پھل ہے، سب مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور اس جسم کو توانا کرتا ہے. بلکہ کہیں کوئی کمزوری محسوس کرتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وائٹامنس وغیرہ لے لیتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں خبیرے کا کمزوری پیدا نہ ہو. لیکن ایک بات اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ یہ ہے کہ یہ جسم مٹی سے تو بنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فعال کرنے میں اس میں روح بھی ڈالی. ہمارے جسم میں روح بھی ہے، اور روح من امر اللہ، یہ اللہ کا امر ہے، حکم ہے. لیکن ہم اس روح کو اس کی تازگی کے لیے، اسے مضبوط کرنے کے لیے اس کی خوراک کا ہم اہتمام نہیں کرتے، اور ساری توجہ ہمارے جسم کی طرف ہے. اس کی صفائی ستھرائی، اچھا لباس، سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن روح کے بارے میں ہم غافل ہیں. ہم ذرا بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہے میں بھی اور آپ کی، ہم سب کی روحیں بڑی کمزور ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ یہ جسم جو نفس امارہ بن گیا، جو اس نے ہماری اس روح پہ قبضہ کیا، اور نتیجہ ہر وہ برا کام، غیبت، چغلی، جو بھی ہو سکتی وہ ہم کرتے ہیں اور یہ جسم کرواتے ہیں. روح کمزور ہے، وہ دب گئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم روح کا بھی خیال کرتے ہیں، اس کو بھی طاقتور بناتے ہیں، اس کو بھی صحیح غذا جو اس کی ہے اس کو دیتے ہیں. اور روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری، اور وہ قرآن کی شکل میں ہمارے درمیان ہوئی. قرآن کی شکل میں ہمارے درمیان ہوئی. تسبیحات بھی ہیں، تحمیدات بھی ہیں، تمجیدات بھی ہیں، تکبیرات بھی ہیں. یہ ساری روح کی غذا ہے. اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے روحانی طور پر ہم بڑے کمزور ہیں. شاید یہی وجہ ہے
کیونکہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ایسا ضرور سے رکھا ہے جو دراصل روحانی ہے، جو روحانی مہینہ ہے، کہ جس میں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر اپنے جسم کو اعتدال پر لے کے آئے، ہم اس کو تھوڑا سا نیچے لاتے ہیں روزہ رکھ کر، بھوک اور پیاس وہ ہم برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں تاکہ یہ جسم اعتدال پر آ جائے، اور اس کے مقابلے میں نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ہم تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری عبادات جب ہم کرتے ہیں تو روح جو ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے، اس میں تقویت آتی ہے۔ آپ دیکھیے اس کا مظہر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو ایسے چہرے بھی نظر آئیں گے جو بہت کم مسجدوں میں آتے ہیں، ایسا ہے نا، یعنی ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بہت کم کبھی مسجدوں میں نظر آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ روزہ رکھتا ہے، روحانی طور پر روح اس کو اس بات کو مجبور کرتی ہے اور مسجد لے آتی ہے۔ ضرورت صبر کی تھی کہ اس مہینے میں ہم اس کا خصوصی اہتمام کریں اور پوری توجہ اس بات پر ہم مرکوز کرتے کہ ہم نے اس روح کو تر و تازہ کرنا، کیونکہ روح کا مسکن، روح کی جگہ کہاں ہے؟ کہاں ہے روح؟ کہاں رہتی ہے؟ یہ انسان کے جسم میں سب سے جو خوبصورت حصہ ہے، سب سے اچھا حصہ ہے اس میں ہے، اور وہ ہے دل، جس میں روح۔ اور اگر دل صاف نہ ہو، دل میں کدورت ہو، بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، اور اس میں کچرا ہو، تو روح بے چین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے چین ہوگی، اسے سکون نہیں ہو، بے چینی ہو، اور اس کے اثرات انسان پر بھی ہوں۔ لیکن اگر دل صاف ہے، صفائی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اس میں یہ گندگی نہیں ہے، کوڑا کرکٹ نہیں ہے، کچرا نہیں ہے، تو پھر روح بھی سکون کے ساتھ باہر ہے، انسان بھی ملتا۔ اس کی مثال آپ کو دے دیں، خالص دودھ ہے، خالص دودھ، اللہ کرے سب کو ملتا ہے آپ کو خالص دودھ ملتا ہے، اللہ دے سب کو خالص دودھ۔ اس کو اگر آپ صاف ستھرے برتن میں ڈالیں، جو صاف برتن ہو، پاکیزہ برتن ہو، اس کو پکائیں، پھر اس دودھ کو پئیں، تو آپ کو اس کی لذت محسوس ہوگی، خوشبو محسوس ہوگی، اور اس کی غذا آپ کو ملے گی۔ لیکن اگر دودھ خالص ہے، آپ نے اس کو گندے برتن میں ڈالا جس میں آلودگی ہے، جراثیم ہے، اور وہ برتن صاف نہیں ہے، اس میں آپ نے ڈال کر اس کو پکایا، پھر آپ پیتے ہیں، آپ کو خوشبو آئے گی؟ نہیں آئے گی، اس کی لذت محسوس نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اس کی غذا بھی نہیں ملے گی، الٹا آپ کا نقصان ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے دل کی کیفیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات کہی ہے، اور آپ نے یہ حدیث علماء، مشائخ، خطباء سے سنی ہو۔ فرمایا الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ لوگوں، تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ ٹکڑا خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، یہ دل ہے، یہ انسان کا دل ہے، اگر وہ صحیح ہے پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دل جو ہے یہ روح کی جگہ ہے، جہاں
انسان اللہ کی خشیت کو پالتا ہے، اللہ کی محبت کو پالتا ہے، تقوی وہاں رکھتا ہے۔ تقوی اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کا نام ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا نام ہے، یہ تقوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحابی بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک موقع پر یہ کہا تھا، التقوی ہا ہونا وَيَشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، آپ نے کہا لوگوں تقوی یہاں ہوتا ہے، اور اپنے سینے کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے، اور یہ دل یہ ہماری روحانیت کا مرکز ہے، اور اگر یہ دل پاک ہے، صاف ہے، تو سب کے لیے بشارتیں ہیں، لیکن اگر یہ دل صاف نہیں، پاکیزہ نہیں، اس میں کچرا آ گیا، تو پھر اس کے علاج کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ مسنگ کرتی ہیں، ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچرا آتا ہے، اس میں کاربن آ جاتا ہے، ہم مستری کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کے پلگ کھولتا ہے، صاف کرتا ہے، کچرا نکالتا ہے، اور رگڑ رگڑ کے اس کو ٹھیک کر کے اس کو لگا دیتا ہے، ماشاءاللہ پھر آپ خوب سپیڈ دے کے جاتے ہیں۔ یہ دل بھی اسی طرح سے، اس میں کچرا آ گیا، اس میں کوڑا کرکٹ آ گیا، اس میں کاربن آ گیا، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اب صاف کیسے کریں؟ ورکشاپ ہے مومن آباد میں، مومن آباد میں ورکشاپ ہے نہیں، اس کی ورکشاپ نہیں، وہ ڈاکٹر نہیں، حکیم نہیں، عامل نہیں، جو پھوکے مارنے والے پھوک پھوک کرتے ہیں، کوئی نہیں۔ اس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ سے ایک سوال کروں، سوال یہ ہے، میرے دل میں کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ کیوں؟ میرے دل میں کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے دل میں کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب جب کسی کو کسی کے دل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں ہے، کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر بھی کسی مرض کا علاج کرتے ہیں تو پوری تشخیص کرتے ہیں، ایکس رے کراؤ، ٹیسٹ کراؤ، یہ کراؤ، وہ کراؤ، پھر جا کے دوائی تجویز کرتے ہیں تو علاج ہوتا ہے۔ جس مرض کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا علاج کون کر سکتا ہے؟ اس کا علاج آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ کے علاوہ آپ کے دل کا کوئی بھی علاج نہیں کر سکتے، آپ خود اپنے دل کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے دل میں کتنا حسد ہے، آپ کو پتا ہے اس میں کتنی کدورت ہے، اس میں کتنی نفرت ہے، اور میرے دل میں کیا کیا خناس داخل ہے، آپ کو پتا ہے کیا کیا برائیاں میں نے یہاں چھپا رکھی ہیں، کیا کیا منصوبے میں نے بنا کے دل میں چھپا رکھا، آپ کو پتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے تو آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مخلص ہیں، اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں، تو پھر اپنے دل کا علاج خود کریں، اسے صاف کریں، تاکہ اس روحانیت کا آپ کے اوپر اثر ہو۔ میں یہ بات بڑے تکرار سے آج کل کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہاں اتفاق یہی اسی مسجد میں اچھا، تو ہمارے اس اجتماع میں موجود ہے کہ ادھر جا کے سو گئے ہوں؟ موجود ہے، بڑی اچھی بات۔ دل کے علاج کا جو صحیح طریقہ ہے نا، وہ میں بتانے جا رہا ہوں، اور وہ ہے خلوت۔ کیا ہوتی ہے خلوت؟ تنہائی۔ تنہائی یہ دل کا صحیح علاج ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے علاج۔
میں اور آپ اس سماج میں، اس معاشرے میں ملے جلے رہتے ہیں تو فرصت ہی نہیں ہوتی کبھی غور و فکر کرنے کی، ہے نا؟ صبح اٹھے ہیں، نمازیں پڑھی، کام پہ چلے گئے، سارا دن تھکے آئے، آ کے کھایا پیا سو گئے، کبھی غور و فکر کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ایک روٹین کی زندگی ہم گزارتے ہیں جیسے مشین پہ، کبھی ہمیں یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ میں غور کروں کہ یار میں کہاں کھڑا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے کیا کیا، میرے دل میں کیا ہے، اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، کتنی ہیں، کبھی غور نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ وقت خلوت اختیار کریں، تو بڑی اچھی چیز ہے، بہت اچھی۔ اور اس کی بہترین جو ایک مثال ہمارے سامنے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف والے تنہائی میں بیٹھتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں، اپنا اپنا خیمہ مسجد میں لگایا، اپنے اپنے خیمے میں بیٹھے، نفل پڑھے، تلاوت کی، تو ہر وقت تو نہیں ہو سکتا ہے، تو تنہائی میں بیٹھ کے کیا کرنا چاہیے؟ غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنی ذات کی معرفت حاصل کرتا کہ وہ کیا شے ہے، کتنے نیکیاں ہیں اس کے پاس، کتنی برائیاں ہیں، ذرا اپنا حساب کتاب جو ہے نا اس کو دیکھ، یہ موقع ملتا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے، اس خلوت کے ذریعے سے ہی انسان کو پھر جب وہ یہ چیزوں پر غور کرتا ہے تو پھر اللہ کی ذات کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب غور کرتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی، مخلوق بنائی، لوگوں کی آمد ہے، رفت ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی اس دنیا سے گزر کے جا رہا ہے، عجیب ایک طریقہ کار ہے، عجیب ایک نظام ہے، کہیں برسات ہے، کہیں خشک سالی ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں ریگستان ہے، کہیں، یعنی کہ ساری چیزیں انسان ان پر غور کرتا ہے تو اسے اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ یہ معرفت تنہائی میں بیٹھ کے ہو سکتی ہے، لوگوں میں چلتے پھرتے نہیں ہو سکتی۔ آپ بازار میں گھومے پھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکان پر بیٹھتے ہیں، تو آپ وہاں بیٹھ کے غور کریں تو لوگ کہیں گے سر کی گھر تو یہ ٹھیک ہے، پوچھیں گے نا کی گل ہے تو یہ ٹھیک ہے، تو آپ تو وہاں کچھ غور کر رہے ہو، وہاں آپ کو کچھ غور کرنے نہیں دیں۔ غور کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ کسی جگہ آپ 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ کھانا کریں اور اپنی ذات پر غور کریں، ان احوال پر غور کریں، اپنے دل پر غور کریں، تو بہت ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوں، بہت ساری معرفت حاصل ہو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا مقام کیا ہے۔ میں اور میرے جیسے بہت سارے ہم لوگ موجود ہیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ اس 60 سال کی عمر میں یا 65 سال کی عمر میں کوئی ایسا کام جو میں کسی کے سامنے پیش کر سکوں، میں نے یہ اچھا کیا، یا اللہ کے سامنے میں پیش کر لوں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ میں نے یہ کام کیا۔ سوچنے کی جگہ ہے کہ انسان سوچے، میں نے 60-65 سال گزار دیے ہیں، یار ایک دفعہ جائزہ تو لوں کہ میرے اعمال نامہ میں کوئی ایسی نیکی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ فکر تبھی حاصل ہوگی اگر آپ غور کریں۔ تو یہ مہینہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے، اس سے خوبصورت مہینہ تو ہماری روحانی غذا روزہ جو ہم صبح سحری سے لے کے مغرب تک رکھتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن حکیم جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ عام دنوں میں لوگ کم پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ 2-4 دفعہ قرآن حکیم ہم ختم کریں، تو یہ ہماری روحانی غذا جس سے ہمیں تقویت ملتی ہے، جس سے نیکی کی طرف ہمارا رجحان ہے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے بچوں،
ہم بھی عجیب مخلوق ہیں کہ 11 مہینے ہم جس کام میں مصروف رہتے ہیں وہ ہماری عجیب ایک دنیا ہوتی ہے، لیکن رمضان میں آ کے ہمارے حالات کچھ بدل جاتے ہیں۔ ہمارے سلف صالحین میں سے کسی ایک کا قول ہے، بڑا عجیب قول ہے۔ وہ کہتے ہیں بئس القوم الذین لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کہ بدترین قوم وہ ہے جنہیں صرف رمضان میں اللہ یاد آتا ہے، باقی 11 مہینے اللہ یاد نہیں آتا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے 11 مہینے میں پتہ ہی نہیں ہے میں کس کا بندہ ہوں، میرا مالک کون ہے، خالق کون ہے، میں کس کے سامنے جواب دوں۔ 11 مہینے میں جواب دوں، لیکن رمضان میں آ کے ہم یاد سلف صالح فرماتے ہیں بدترین لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ رب الرمضان ہوا رب الرجب و شعبان، کہ رمضان میں جو رب ہے نا وہی رب رجب میں بھی تھا، شعبان میں بھی تھا، اور اب شوال میں بھی وہی ہوگا، ذوالقعدہ میں بھی ہوگا۔ رب بدل تو نہیں جائے گا، لیکن ہم بدل جائیں گے، ہم بدل جائیں گے۔ آپ مجھ سے زیادہ اس بات کا احساس کرتے ہیں۔ ویسے الحمدللہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں کچھ رونق بڑھ جاتی ہے۔ فجر میں بھی لوگ ماشاءاللہ اس لیے کہ سحری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں چل یار ہم 2 رکعت پڑھی ہو، ایسے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید سارا ساتھ توفیق دے، لیکن آگے پیچھے نہیں آتے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کی احانت کرتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے، اللہ انہیں گناہ میں مبتلا کرے، اور جو اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ مہینہ جو گزر گیا، آج ہمارے 27 روزے مکمل ہو گئے الحمدللہ، کل 28 اور 29 30 انشاءاللہ ہو جائیں گے، 2-3 روزے باقی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ نے اس مہینے میں اپنے کوئی اچھے کام شروع کیے، اور یقیناً کیے ہیں، روزے بھی رکھے، تلاوت کا کام شروع کیا، ایک عادت بنانے کی کوشش کی، رات کا قیام آپ نے کیا، اور سچ بولنے کی کوشش کی، نیکی کی، صدقہ خیرات کیا، لوگوں سے ہمدردی کی، یہ سارے جذبات آپ کے اندر پیدا ہو گئے۔ آپ نے کوشش کی ہے کہ اس مہینے میں کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں کی کوشش آپ نے کی، میرا روزہ ہے یا روزے نہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس عمل کو برقرار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک جگہ ایک بڑھیا کی مثال دی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْقَاصًا، کہ اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ جو چرخہ کاٹتی، چرخہ ہوتا ہے دھاگا بناتی ہے، جب وہ اٹھی تیار ہو جاتی ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، یعنی ساری رات وہ لگا کے دھاگا بناتی ہے، چرخے کے اوپر بیٹھ کے محنت کرتی ہے، لیکن جیسے وہ تیار ہو جاتا ہے اسے اپنے ہاتھ سے۔ اب ہم نے پورا رمضان نیکیاں کی، لیکن شوال کا چاند چڑھتے ہی سب کچھ، نمازیں بھی بھول گئے، سچ بھی بھول گئے، ہر نیکی جو ہم کرتے تھے، تلاوت وغیرہ، تسبیحات، سب بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ان کو
یہ کہا تھا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم باللیل ثم ترک، عبداللہ اس بندے کی طرح نہیں ہونا جس نے رات کا قیام شروع کیا تھا، رات کا قیام کرتا تھا لیکن پھر چھوڑ دیا، اس طرح نہیں ہونا، بلکہ رات کا قیام کیا کرے۔ ماشاءاللہ آپ نے تراویح پڑھی ہے، کیا بولا تہجد ہے وہ ٹھیک ہے، آپ پچھلے پیر نہیں اٹھے، آپ نے عشاء کے ساتھ ہی اس کو پڑھ لیا، پڑھتے رہے ویسے ماشاءاللہ۔ تو بھائی خاص طور پر میں اپنے بزرگوں سے کہوں، یہ جتنے بزرگ ہیں ان سے میں عرض کروں گا، یہ عادت بنی ہے، مہینہ آپ نے محنت کی ہے، رات کے پچھلے پیر اٹھیے، زیادہ نہیں تو 2 رکعتیں ضرور پڑھیے، 2 رکعتیں پڑھیے اور اس کے بعد وتر پڑھیے، کوشش کریں 8 رکعتیں پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے 2 تو کم از کم، یہ عادت چھوڑنی نہیں چاہیے، بہت اچھی عبادت ہے، تنہائی کی عبادت ہے، ریاکاری سے محفوظ ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے، اور پھر انسان بزرگ ہو تو اس میں وہ ساری شرطیں موجود ہیں جو دعا کی قبولیت کی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ ایسا بزرگ جس کی داڑھی سفید ہے، بزرگ ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ میں کرا۔ اس لیے آپ نے سب کچھ رمضان میں کیا ہے، تو میری استدعا ہے، درخواست ہے کہ جو کام بھی آپ نے اس مہینے میں شروع کیے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ روحانیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی ہے، جو تقویت ہوئی ہے، آپ کے دلوں میں سما گئی ہے، جس سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو گیا، تو یقیناً اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں دوبارہ اور آخر میں قاری صہیب، قاری ابوبکر صاحب اور ان کے رفقا اور ڈاکٹر صاحب کو اور جامعہ اس ادارے کی انتظامیہ کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے بڑا اچھا عمل کیا ہے بچوں کے معاملے میں، ان کی نگرانی کی، تربیت کی، ان کے اندر یہ داعیہ پیدا کر دیا، شوق پیدا کر دیا ہے۔ اللہ ان کا یہ عمل قبول کرے، نجات کا ذریعہ بنائے، اور باقی ہم جتنے بھی ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں توفیق بخشی ہے، اللہ رب العزت اس توفیق کے ذریعے سے جو بھی نیک عمل ہوئے ہیں اللہ قبول کرے، اور باقی جو 11 مہینے ہیں اس پہ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشتا رہے کہ ہم اس تمام کاموں کو اسی طرح سے چلاتے ہیں۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کرنا، 6 مہینے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ رمضان میں جو کچھ کیا قبول کر لے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں انسان نیکیاں کرتا ہے لیکن نیکی کی حفاظت نہیں کرتا۔ یہ نیکی کی حفاظت نیکی سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ انسان نماز پڑھ لیتا ہے، ٹھنڈے پانی سے سردیوں میں وضو بھی کر کے آ جاتا ہے، لیکن تھوڑی سی بات سے اپنی اس نیکی کو اس طرح ضائع کرتا ہے، دل میں آ جاتی ہے یار دیکھو نماز پڑھ لی ہے، آج حاجی صاحب نے بھی دیکھ لے ہونا، میاں صاحب نے بھی دیکھے ہونا، یعنی یہ تصور آنے سے وہ نیکی گئی۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں، آج کل بھی کرتے ہیں، دل میں آ جاتا ہے یار ادھر سے احسان کر دیتا ہے، یہ ہونا آئندہ میری فرما برداری کا، نیکی گئی۔ نیکی کرنی شاید آسان ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ سے یہ توفیق مانگا کریں، ضرور مانگیں کہ اللہ جو نیکی کا موقع دیا ہے اسے آپ شرف قبولیت بخش دے، اور اس کو ضائع ہونے سے میری اس نیکی کو ضائع ہونے سے کل قیامت کے روز آتا ہے حدیث میں، ایسے ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوں گی، پہاڑوں جیسی ہوں گی، لیکن وہ نیکیاں ہوا منصورہ ہو جائیں گی، جیسے دھول نہیں اڑتی، مٹی اڑتی ہے یا بادل اڑتے نظر آتے ہیں، ایسے ہو جائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیوں ایسا ہو جائے گا؟ پہاڑوں جیسی نیکیاں وہ ہوا منصورہ کیوں ہوں گی؟ فرمایا اس لیے کہ نیکیوں کے بعد انہوں نے برائیاں کی. نیکیاں کرتے رہے لیکن نیت میں کیا ہے کہ جیسے موقع ملے گا کہ برائی کریں. یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غیبت کرنی ہے, یہ فلاں کا مال غصب کرنا ہے, فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے, فلاں کو دھوکا دینا, وہ ساری نیکیاں برباد. میرے بھائیوں یہ موقع ہے اور رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا ہے. ہم سب یہاں اس عزم کے ساتھ ہے کہ کل صبح ہم نے روزہ رکھنا ہے. نیکی کا جذبہ ہم میں موجود ہے اور آپ نے بچوں سے تلاوت بھی سنی ہے, بچے بھی موجود ہیں, جوان بھی موجود ہیں, بوڑھے بھی موجود ہیں. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے, قبول کرتا ہے, رائے گاہ نہیں جاتی ہیں. اس لیے اور مل کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہماری جولیوں کو خیر سے بھر دے اور جو کچھ ہم کر سکے ہیں اپنی ہمت طاقت کے مطابق قبول کر لیں. ہمارے بچوں کی اولاد کی سب کی حفاظت فرمائے, اس وطن کی حفاظت فرمائے.